بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے یہ سبق ہے سبق نمبر 14۔ شروع کرتے ہیں۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 14۔ اس سے پہلے ہم 13 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق، اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس سبق میں اذان کے کلمات اور وضو کی دعا۔ ہمارے اس کورس کا نام یہ تھا کہ آئیے قرآن سمجھیے اور نماز سمجھیے آسان طریقے سے۔ تو قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے کچھ ٹپس اور کچھ الفاظ آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں۔ اب ہم نماز کی طرف، اور نماز کی ابتدا جس ندا کے ساتھ، جس آواز کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے اذان۔ تو آج کے سبق میں اذان کے متعلق پڑھیں گے۔ اذان کے کلمات اور وضو کی دعا سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے کفر، دخل، عبد۔ فعل ماضی کی یہ 3 صیغے ہیں، تو ان کو ہم رپیٹ کریں گے کیونکہ فعل ماضی کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو صرف وہ الفاظ آج جن کا چناؤ کیا گیا ہے وہ پہلے سے مختلف ہیں۔ نکات تعلیم یا شوق، اور کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 2225 مرتبہ۔ 11 الفاظ ہیں، قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 2225 مرتبہ۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ 11 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 2225 مرتبہ آئے ہیں جی۔ اور اس طرح ٹوٹل یعنی ان 14 اسباق میں ہم کتنے الفاظ سیکھ لیں گے؟ 87۔ اس سے پہلے 13 اسباق ہو چکے، اور آج کے سبق کے سمیت ہم ٹوٹل جو الفاظ سیکھیں گے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 87۔ اور یہ 87 الفاظ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 3379 بار جی۔ اور قرآن مجید میں کل تقریباً جو الفاظ ہیں جی، یہ 87 الفاظ ہم سیکھیں گے، اور کل جو الفاظ ہیں وہ ہیں 4500 جو بار بار رپیٹ ہو کر آئے ہیں قرآن مجید میں 78000 مرتبہ۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اذان۔ اذان کے الفاظ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوں گے۔ وہ کیسے ہیں؟ ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ اللہ اکبر کے الفاظ کو 4 مرتبہ کہتا ہے۔ 2 اکٹھے کہے جاتے ہیں، پھر 2 اکٹھے کیے جاتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ 2 مرتبہ کہے، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ یہ الفاظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان محمدن، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اور اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مکمل اذان ہے۔ تو اذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں یہ جو آپ کو ہو نظر آ رہا ہے اللہ، تو یہ لفظ اللہ کا
لفظ اللہ میں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کا حصہ ہے اللہ، کیونکہ آپ نے پہلے ضمائر پڑھی تھی نا، ہو ہم، تو یہ وہ ہو ضمیر نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، بلکہ یہ لفظ اللہ کا جو لفظ اللہ جو اسم ہے اس کا حصہ ہے. اللہ اکبر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. جی، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں بڑا، اور الاکبر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑا. یہ دیکھیے، تو اللہ اکبر کا مطلب ہوگا، کبیر کہتے ہیں بڑے کو اور اکبر کہتے ہیں زیادہ بڑا، اور الاکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ بڑا. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 23 سے زائد مرتبہ آیا ہے. تو یہ جو دو کلمات ہم نے کہے اللہ اکبر، اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں؟ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قوت میں، شان و شوکت، عزت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. آپ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ قوت میں، شان و شوکت میں، عزت میں اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق نصیب فرما دے، کہ میں تجھے ہی بڑا مانوں، کہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی توفیق مجھے نصیب کرتے. یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے اپنی باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. یعنی میں اپنے نفس کی بات کو نہ مانوں، خاندان کی بات کو نہ مانوں، اور لوگوں کی بات ماننے کی بجائے میں کس کی بات کو مانوں؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو. اللہ اکبر، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. تو اس طرح کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرتے. اب مثال دے کے آپ کو سمجھائیں گے. شادی وغیرہ کی رسموں میں لوگوں کی پرواہ، یا اب شادی کی رسم ہے، آپ نے کیا پرواہ کرنی ہے؟ اللہ کی بات کو ماننا ہے یا لوگوں کی پرواہ کرنی ہے؟ رشتہ دار کیا کہیں گے، دیگر جاننے والے کیا کہیں گے کہ یہ شادی ہوئی ہے، کوئی اس میں رسم ہی نہ تھی، یہ شادی اور ماتم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ کس کی ماننی ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ کے حکم کو مانا جائے گا، اپنے نفس کی نہیں مانی جائے گی، خاندان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی. رسمیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹتی چلی جائیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے حکم کو مانا جائے. تو یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا. توکل کس حد تک ہے؟ کیا میں غیروں سے؟ انسان کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر کس قدر ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ رب العالمین ہی مجھے کافی ہے. جب اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا، پھر غیروں سے امیدیں نہیں ہوں گی، غیروں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کہ مجھے بچانے والا میرے لیے میرا رب وہ اکیلا ہی کافی ہے. تو اللہ پر توکل ہمارا کس قدر ہے؟ جب آپ یہ جملہ سنیں اللہ اکبر یا اپنی زبان سے بولیں، تو دیکھیں کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر توکل کس قدر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کیا کرو، اللہ اکبر کا ترانہ گایا کرو، اللہ اکبر زبان سے کہا کرو، اس ورد کو عام کیا کرو، اللہ کا تعارف اور پہچان حاصل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس بات پر بھی اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے. اگر وہ تمہیں ہدایت نہ دیتا تو تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی. تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنا، اس کی کبریائی کو بیان کرنا کہ اس رب نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے. یو آر گریٹ مین. مثلا کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ آپ بڑے گریٹ مین ہیں، آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، لیکن اس کی کسی بات کو نہیں مانتا، تو اس کے ان الفاظ کے کہنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اگر بڑا ہے تو اس کی بات کو مانا جائے. اپنی اجتماعی زندگی میں
اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو کیسے آپ نے یاد رکھنا ہے؟ مثال کے طور پہ گھر میں بچوں کے سامنے کون بڑا ہے؟ دادا سب سے بڑے ہیں. تو اسی طرح آپ کی اجتماعی زندگی میں سب کے سامنے، علیحدگی میں اور سب کی موجودگی میں آپ نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں آپ کچھ قانون بنائیں. آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ نے کچھ قانون بنائے، کمپنی کے کچھ لوگ اس قانون کو مل کر توڑ دیتے ہیں. کمپنی کے مالک کون ہیں؟ آپ مالک ہیں. آپ نے کچھ قوانین بنا لیے، لیکن کمپنی کے جتنے ملازم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ مل کر کیا کرتے ہیں؟ ان قوانین کو پاش کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے. اچھے لوگ اس کو دیکھ کر کچھ نہیں کرتے. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں کمپنی میں، لیکن وہ دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے توڑو، کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے سامنے حاضر ہو کر، یعنی کمپنی کے مالک کے سامنے حاضر ہو کر بار بار کہیں کہ اس کمپنی کے سب سے بڑے آپ ہیں، کیا آپ اس کو کافی سمجھیں گے؟ آپ نے جو قوانین بنائے ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے. سب مل کر ایسے کرتے ہیں، اور پھر جو ان میں سے اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن جب باری آتی ہے تو سب مل کر کہتے ہیں آپ سب سے بڑے ہیں. تو کمپنی کا مالک یا آپ کیا کہیں گے؟ تم نے مجھے بڑا مانا کب ہے؟ میری بات تو کوئی مانتے نہیں ہو. میں نے جو قانون بنائے ہیں ان کو تم فالو نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، ان کو توڑ دیتے ہو، ان کو پسے پش ڈال دیتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایک انسان بھی میرے قانون کو نہیں مانتا. تو پھر میں کیا بڑا ہوں؟ تم نے کیسے مجھے بڑا مانا ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے قوانین کو انسان توڑتا ہے، اور انسانوں میں سے سب سے اچھے لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، صرف آواز لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے. لیکن بڑا ہم نے مانا کب ہے؟ اس کے قوانین کو مانا نہیں جاتا، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ ہم اپنے مالک کے کس قدر نافرمان ہو چکے ہیں، اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن کوئی شخص کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں انسان بڑا مان لے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بڑا ہے، تیرا قانون چلے گا، تیرا حکم چلے گا، تیرا فرمان چلے گا. میری کوئی حیثیت نہیں، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں تیری ہر بات کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہی مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں. جی، اس کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اشہدو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے. جیسے میں پڑھتا یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، اس کے بعد کیا تھا؟ افعلو، میں کرتا ہوں. اسی کے وزن پہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. جی، شہادت عینی شاہد، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. شہادت جیسے کہتے ہیں کہ اس نے شہادت دی، شاہد گواہ کو کہتے ہیں. اور اسی سے کیا ہے؟ افعلو. اور افعلو کے وزن پہ آپ نے پہلے بھی کچھ صیغے پڑھے، جیسے اعبدو، اعوذ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اسی سے افعلو. اور اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 576 سے زائد مرتبہ آیا ہے. جی، آگے دیکھیں، لا الہ، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی؟ نہیں. اور اس کے علاوہ 3 اور ایسے لفظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. ماں کا معنی، ماں کے 3 معنی تھے، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ نہیں. دوسرا معنی کیا ہے؟ کیا. جیسے مثال کے طور پہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور ماں کا ایک معنی ہوتا ہے جو. جی، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے.
تو ایک ما کا معنی ہے نہیں، جیسے کہتے ہیں معافی، کچھ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ لم کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ماضی کے لیے. جب لم لگے گا تو کیا معنی ہوگا؟ کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. اور جب لن استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، لیکن یہ مستقبل کے لیے ہے کہ ول ناٹ، وہ نہیں کریں گے. جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے مستقبل کے لیے. تو خیر، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. آگے چلیے، الہن، الہن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آلہۃ. جی، اس کے بعد دیکھتے ہیں الا اللہ. اللہ کا معنی ہوتا ہے سوائے، اور مگر بھی اس کا معنی ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آپ نے پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، یہ صورت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سوائے ان لوگوں کے یا مگر وہ لوگ، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. تو اللہ کا معنی ہوتا ہے سوائے اور مگر. اور اللہ، یہ لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے. یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا. جی، الہ کے 3 اہم معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلا معنی، جس کی پوجا اور پرستش کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ، معبود. جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، پرستش کی جائے. اور دوسرا معنی الہ کا کیا ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ. ٹھیک ہے، یہ 3 معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں. جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، دوسرا معنی ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور تیسرا معنی ہے جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. نہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے حکم کو مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے. سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری اللہ رب العالمین کی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کر کے یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب وہ آپ کو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم آرڈر کے خلاف، اللہ کی اطاعت کے خلاف کسی بات کا آرڈر دے، آپ اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں. تو یہ 3 معنی ہیں کہ جس کی عبادت اور پرستش کی جائے، اور ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری بھی اسی کی جائے گی. تو میں یہ شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، آفس میں ہوں یا بازار میں ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں. ساری کائنات کا حاکم اللہ کو مانتا ہوں. یہ مطلب ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میرا عمل بھی بتائے، میری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ باتیں بھی بتائیں کہ ساری کائنات کا حاکم اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتا ہوں، مالک بھی مانتا ہوں، رب بھی مانتا ہوں، اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں اور اسی کی اطاعت کرتا ہوں. یہ معنی ہے الہ کا. اور میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تو یہ الہ کا معنی ہے. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو گویا کہ آپ ان تمام چیزوں کا اقرار کرنے والے ہیں. اور اذان میں جب مؤذن کہتا ہے، تو جب آپ یہ الفاظ سنیں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے اور سوچنی ہے کہ میں ساری کائنات کا حاکم بھی اس کو مانتا ہوں، خالق مالک رب مانتا ہوں، اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. جی، اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آج کسی کی محبت کی خاطر انسان اللہ کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کے فرامین کو پسے پش ڈال دیتا ہے. کبھی اپنے بچوں کی محبت آڑے آ جاتی ہے، کبھی والدین کی محبت، کبھی خاندان کی محبت، اور کبھی زوجہ کی محبت، کبھی کسی دوست کی محبت، اور کبھی مال کی محبت انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتی ہے. تو آپ نے یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ رب العالمین سے.
کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی محبت سب سے فوقیت والی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ اس کا ہے، اس سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اجتماعی کوشش کریں، جب اس کی ذات اور صفات اور اختیارات کے خلاف باتیں پھیلائی جائیں، اگر آپ کو اپنے رب سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو جب اس کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں، تو آپ نے مل کر کوشش کرنی ہے الحاد کو ختم کرنے کی، بے دینی کو ختم کرنے کی، اللہ رب العالمین کی توہین کرنے والوں کے سامنے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ یہ مطلب ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ مطلب ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر میں چلتا ہوں۔ یعنی آپ ان مختصر سے الفاظ میں اتنی چیزوں کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان لیا ہے۔ جی، اس کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد کا مطلب آپ نے جان لیا، میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد کا مطلب ہے گواہی، شہادت۔ آگے چلیے، ان کا مطلب ہے کہ، اور اس کا مطلب بے شک بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 576 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ ہم نے کہا تھا نا 11 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہیں؟ 2225 مرتبہ۔ تو یہ آپ کاؤنٹنگ کرتے جائیں، یہ لفظ 576 بار آیا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ 576 بار، اور اشہد ان کا لفظ جو ہے یہ 263 بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ جی، آگے چلیے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول واحد ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رسل، اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 332 بار۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر، بات کو پہنچانے والا۔ تو بے شک میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی، اس میں اسباق کیا ہیں؟ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں، باہر ہوں یا بازار میں ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا مانتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں مانتا ہوں۔ یہ مطلب ہے کس چیز کا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا ہے، جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، میں بلا چون اور چرا ان کو مانتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اب احتساب کیجئے، دیکھیے کہ زبان سے ہم الفاظ یہ کہتے ہیں، کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ میں بازار میں ہوں، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ میں بزنس مین ہوں، خرید و فروخت کے معاملات میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں یا نہیں؟ میں گھر میں ہوں، میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا ایٹیچیوڈ ہے، کیسا رویہ ہے؟ میں اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ بچوں کے ساتھ کیسے، والدین کے ساتھ کیسے، اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے، بازار میں کیسے، سکول، کالج، یونیورسٹی میں کیسے، مسجد میں کیسے، سوسائٹی میں کیسے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اگر تو عمل کرتا ہوں، پھر میں اس گواہی اور اس اعلان کرنے میں سچا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اگر میں نہیں کرتا تو پھر توبہ کیجئے، معافی مانگیے، آ جائیے، پلٹ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے۔ قرآن اور آپ کے سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہو، یہ مطلب ہے اس بات کی گواہی دینے کا۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ کے فرامین قرآن کی تفسیر اور وضاحت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ
व सुन्नती, दो चीज़ें मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा कभी गुमराह नहीं होगे। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक कुरान मजीद, दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो क्या आप ज़बान से इस बात का इकरार करते हैं, अमलन हक़ और बातिल इख्तलाफ जब भी हो जाए उसके दरमियान फ़र्क करने वाली इन दो चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है, इनके मुताबिक अमल करते हैं या नहीं? आपकी इताअत दिल से, ज़बान से, अमल से मैं करता हूँ जी। इसके बाद है जी, इन का माना और अन के माने में फ़र्क क्या है? इन का माना क्या होता है? अगर इसकी मिसाल क्या थी? इंशा अल्लाह, और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 628 से ज़ायद मरतबा आया है। और इन्ना का माना क्या होता है? बेशक, और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 1297 से ज़ायद मरतबा आया है। इसकी मिसाल हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो अब ये आपको तीनों अल्फाज इधर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अन, इसकी मिसाल आपने याद रखनी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब होता है के। अशहदु अन्ना, अन्ना का मतलब के। और इन का मतलब क्या है? अगर, इंशा अल्लाह। और इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक। और साथ ये लिखा हुआ है अन का लफ्ज़ 576 बार, 263 बार अन्ना का लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है, और इनका लफ्ज़ 628 बार कुरान मजीद में मौजूद है जी। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद मुअज़्ज़िन क्या कहता है? हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। हय्या अलस्सलाह का मतलब क्या है? हय्या का मतलब होता है आओ, अलस्सलाह नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ किसकी तरफ? अलल फलाह कामयाबी की तरफ। तो हय्या का माना क्या है? आओ। और अलस्सलाती, सलात कहते हैं नमाज को, और इसकी जमा क्या है? सलावात। और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 83 से ज़ायद मरतबा आया है। हय्या अलल फलाह, नमाज में कामयाबी है, कामयाबी चाहते हो तो नमाज कायम करो। और इसके लिए लफ्ज़ कौन सा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ या अज़ान में इस्तेमाल हुआ? फ़लाह का लफ्ज़। फ़लाह का मतलब होता है कामयाबी, जैसे हम कहते हैं फ़लाह आखिरत, फ़लाह दारैन जी। तो मैं जहाँ पर भी हूँ, अल्लाह का जब हुक्म आ जाए कि नमाज के लिए आ जाओ, तो मैं आगे लपकूँ और उसके लिए कोशिश करूँ और नमाज के लिए पहुँच जाऊँ। अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इसको कायम करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में क्या फरमाया? अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। ये नहीं कहा नमाज पढ़ो। कायम करने का मतलब क्या है? बाजमात नमाज अदा करो, वक़्त पर नमाज को पढ़ो। जब नमाज का वक़्त आ जाए उस वक़्त नमाज के लिए हाज़िर हो जाओ। और कायम करने का मतलब ये है कि घर का हर फर्द नमाज पढ़े। ये नहीं है कि वालिद नमाज पढ़ता है, बेटे नहीं पढ़ते, माँ पढ़ती है, बेटियाँ नहीं पढ़ती। घर के सारे अफराद जब हय्या अलस सलाह की आवाज़ सुने, सब नमाज के लिए खड़े हो जाएं। मस्जिद में सब लोग हाज़िर हो जाएं, दुकानें बंद हो जाएं, कारोबार ठप हो जाए। अल्लाह का हुक्म आ गया, वो पूरी कायनात का मालिक और खालिक है, हमें पालने वाला है, हमारी परवरिश करने वाला है, हमारा खालिक वही है। उसका आर्डर और हुक्म आ गया तो इंसान हाज़िर हो जाए और पूरे माशरे में नमाज का निज़ाम कायम हो। इसका मतलब ये मतलब है वाक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। तो फरमाया हय्या अलस्सलाह, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ। जब इंसान आवाज़, मुअज़्ज़िन आवाज़ लगाता है हय्या अलस्सलाह, तो मतलब क्या है कि अपने घर घर नमाज पढ़ो? नहीं, नमाज को कायम करना है। सब मुसलमान मस्जिद में आ जाओ। और फिर क्या है? यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया नमाज को कायम करो। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता भी मिलेगा। कामयाबी चाहते हो, फलाह के रास्ते को इख्तियार करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो कामयाबी कहाँ है? बाज़ार में, मार्केट में, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं। नमाज के लिए आ जाओ, हय्या अलल फलाह, तो वहाँ तुम्हें कामयाबी मिलेगी। नमाज के कई जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। सही वक़्त पर सोना और उठना। जब इंसान ने नमाज पढ़नी है तो रात को जल्दी सोएगा और सुबह उठेगा नमाज के लिए। वक़्त की पाबंदी की आदत बनेगी। इज्तिमाई फ़ायदे भी हैं, मसलन समाजी रिश्ते मजबूत होंगे। जब सब लोग नमाज के लिए आएंगे, एक दूसरे के हालात का पता चलेगा, उनके बारे में आपके अंदर फ़िक्र पैदा होगी कि कोई कमज़ोर है उसको मजबूत किया जाए, कोई गरीब है उसकी मदद की जाए, कोई माजूर है उसकी खिदमत की जाए।
کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس کو دیا جائے تو سماجی رشتے بھی مضبوط ہوں گے جب انسان کا تعلق نماز کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جڑ جائے گا۔ سب سے اہم کامیابی کیا ہے کہ آخرت میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح انسان کو مل جائے گی۔ جی اس کے بعد انسان پھر یہی آواز لگاتا ہے، مؤذن یہی آواز لگاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آخر میں پھر آواز لگتی ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اب آ جاؤ، مانتے ہو تو آ جاؤ، اگر نہ مانو تو بھی وہ اپنی جگہ بڑا ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، آنے سے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر جو نہیں آئے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس رب کی کبریائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ اذان تھی۔ اذان کے بعد انسان نے جب نماز کے لیے جانا ہے تو وضو کرنا ہے، اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے کہ جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر وضو چھوڑتا ہے تو اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اور اگر بھول گیا تو پھر یہ گنجائش موجود ہے۔ وضو کی ابتدا بسم اللہ سے، اور وضو کی انتہا جب آپ کر لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک دعا آج آپ کو سکھائی جائے گی اور اس کی فضیلت سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو لہٰذا وضو کے بعد کی دعا آپ یاد کر لیجئے تاکہ ہم سب کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ دعا کو پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ ہم ابھی اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی سے واحد، احد اور توحید یہ الفاظ بھی ہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے حصے دار، پارٹنر، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 40 سے زائد مرتبہ آیا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کے کام میں مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ اور لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کے لیے، جیسے آپ نے سورۃ الکافرون کے آخر میں پڑھا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لہو کا مطلب ہے اس کا، اس کے لیے، لہو لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، اور لنا ہمارے ہم سب کے لیے۔ تو شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی وحدانیت کا پھر سے دوسرے الفاظ میں اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ نجات ہی مشکل ہے۔ اذان میں بھی آپ نے یہ کلمات کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اب اذان کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی بنیادی چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرے گی اور آخرت کی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کلمے کو دل سے پڑھ لیا، فرمایا، کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ توحید کو سمجھنا، توحید کو ماننا، تسلیم کرنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا لیتا ہے، پارٹنر بنا لیتا ہے، یہ بھی دینے والا ہے، یہ بھی دینے والا ہے، یہاں سے اولاد مل جاتی ہے، یہاں سے پریشانی حل ہو جاتی ہے، یہاں سے جاؤ منت مانگو، یہاں جا کر کوئی چڑھاوا چڑھا دو، بکرا ذبح کر دو، نوکری مل جائے گی، جاب مل جائے گی، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے ساتھ شرک کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھیے،
رکھتے ہوئے یہ پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وحدہ لا شریک لہ۔ جی یہ دعا کا پہلا کلمہ ہے، اس کا پہلا جملہ ہے، اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے اور وضو کے بعد آپ یہ دعا یاد کر لیں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے الفاظ ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ واشہد کا مطلب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ جی عبدہ کا مطلب کیا ہے؟ بندے، اس کے بندے، جیسے آپ کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، تو عبدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اسم کو یا اس صفت کو چوز کیا ہے، پسند کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرا دی، کس کو؟ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دی، یہ بہت ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ کی شان کو اس سے زیادہ بڑھا کر اللہ کے ساتھ ملا دینا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا زمین پر مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ ملا دیا کہ وہی جو عرش پر بیٹھا تھا وہی مدینہ میں مصطفیٰ بن کر آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں میری شان میں غلو نہ کرنا، میری شان کو بڑھانا نہیں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا کر ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور ہمارے بعض نادان مسلم کیا کہہ دیتے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی مجھ سے نکلا ہے نہ میں کسی سے نکلا ہوں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف کیا ہے؟ عبدہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ پچھلی امتوں کے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرمایا اور اس پر ہر مومن سے یہ شہادت اور گواہی لے لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے آپ اسوہ اور نمونہ ہے۔ جی تو یہ دعا تھی وضو کے بعد جو پڑھنے والی دعا ہے، اس کو دوبارہ سن لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی دعا ہے۔ تو اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اجعلنی، مجھے بنا دے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والا بنا دے مجھے، میں توبہ کرتا رہوں، استغفار کرتا رہوں، تجھ سے معافیاں مانگتا رہوں، توابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والا مجھے بنا دے۔ اللہم اے اللہ اجعل، بنا دے، نی مجھے، من التوابین، توبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، لوٹنے والا، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے، اس کو بولا ہوا نہیں کہتے۔ نافرمانی کرنے والا نافرمانی کو چھوڑ کے اطاعت کے راستے پہ آ جائے، اللہ کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، مان لے، تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے معافی مانگ لی۔ توبہ کرنے والا اس کو کہا جائے گا تائب، توبہ کرنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔
اور یہی لفظ قرآن مجید میں تواب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ النصر میں آپ نے پڑھا تھا. جی کیسے پڑھا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور جب یہ انسان کی طرف نسبت ہوگی تو اس وقت اس کا معنی ہوگا تواب، بار بار بہت زیادہ توبہ کرنے والا. اور انسان وضو کے بعد کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، میں معافی مانگنے والا بن جاؤں، میں گناہ کے بعد اس پر توبہ کرنے والا بن جاؤں. تو اس کی واحد ہے تواب، اور جمع کیا آتی ہے؟ توابون اور توابین. جی آگے چلتے ہیں. انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے، جو کام اس کو نہیں کرنے چاہیے وہ کر بیٹھتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، یا کرنے کے کام صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم مانتا ہے لیکن صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار کیا کرے؟ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم 100 مرہ، میں 100 سے زائد مرتبہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. آج مسلمان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، لیکن کبھی توبہ کی، کبھی معافی کی سوچ اور فکر ہی نہیں ہوتی. اور توبہ اور معافی کے لیے یہ سمجھیے، یہ جانیے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ ان کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ربنا ظلمنا، ہم ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے گناہ کیے، رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے. جی آگے چلتے ہیں. دعا کے آخری الفاظ وجعلنی من المتطہرین. وجعلنی کا معنی آپ نے سیکھ لیا، اور بنا دے مجھے، واو کا مطلب اور، اجعل بنا دے، نی مجھے، من المتطہرین طہارت سے ہے، اسی سے طہور ہے، پاکیزگی، پاک صاف رہنے والوں میں سے مجھے بنا دے. متطہرن واحد ہے، پاک صاف رہنے والا، متطہرون اور متطہرین یہ جمع آتی ہے. تو پاکی سے مراد کیا ہے؟ لباس کی پاکی، لباس اور مکان کی پاکی ہو. اور لباس، مکان، جگہ، مکان کہتے ہیں جگہ کو، جگہ لباس پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا تو نماز قبول ہوگی. اور پھر کیا فرمایا؟ عقیدے کی اور خیالات کی بھی پاکی، انسان کے خیالات پاک ہوں، پوری سوچ نہ ہو، اچھی سوچ ہو، اور عقیدہ بھی صحیح ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، شرک اور بدعات نہ ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کی پاکی نصیب کر دے. انسان کا دل بھی پاک ہو جائے، اس کے خیالات بھی پاک ہو جائیں، اس کی باطن بھی پاک ہو جائے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، لباس بھی پاک ہو، دل بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو، اور عقیدہ بھی صاف ہو. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ. اور گرامر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو ٹی پی آئی کا سادہ اور مؤثر طریقے سے عربی زبان کے سیکھوں کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے. آپ آزما چکے ہیں، 13 اسباق میں آپ ہمارے ساتھ تھے. آج یہ ہمارا 14واں لیسن ہے. اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں، سارے دماغ کا استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. فعل کے ابواب آپ نے پڑھے، فتح، یفتح، نصر، ضرب، یہ ماضی کے سیغے ہیں، ضرب سے یضرب اور نصر سے ینصر، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ثلاثی مجرد کے افعال فتح، نصر، ضرب، سمع، اس کی وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے لیسن میں ہو چکی ہے. اور یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. اور یہ گردان آپ کے سامنے ایک دفعہ ہم پھر پریکٹس کر دیتے ہیں. ماضی سے کیسے ہوگی؟ کفر، کفروا، کفرت، کفرتم، کفرت، کفرنا. اور اس کے بعد مضارع سے یکفرو، یکفرون، تکفرو، تکفرون، اکفرو، نکفرو. اکفر فعل امر، اکفرو، لا تکفر فعل نہیں، لا تکفرو. اور کافر انکار کرنے والا اسم فاعل، مکفور، کفر. جی. اور دخلا، اس سے بھی ماضی کے صیغے ایسے ہی ہیں، دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم،
دخلت دخلنا، یدخلو یدخلون، تدخلو تدخلون، ادخلو ندخلو، ادخل فعل امر، ادخلو جمع کے لیے، لا تدخل لا تدخلو، داخل مدخول دخل. جی اس طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. جی اس کے بعد عبادہ، یہ آج ہم نے پڑھنا تھا. عبادہ عبادو، عبدت عبدتم، عبدت عبدنا، یعبد یعبدون، تعبد تعبدون، اعبد نعبد، عابد معبود عبد. جی فعل امر اعبد اعبدو، لا تعبد لا تعبدو، اور عابد معبود عبد. جی نقطہ تعلیم، وسائل کا استعمال کریں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. اور قلم ایک وسیلہ ہے، آپ لکھ لیجئے، کم از کم 10 منٹ کتاب سے پڑھیں، کتاب سے قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں. اور اس میں دیے گئے کوئز کیجئے، افعال کی لکھ کر پریکٹس کیجئے. یہ جو افعال ہیں ان کو لکھ کر پریکٹس کیجئے، اور جو اس میں سوالات ہیں ان کے جواب دیجئے، کیونکہ ہماری یہ کتاب موجود ہے ایکسرسائز بک. اور پھر کارڈ آپ کو بتایا تھا کہ ایک کارڈ جیب میں رکھیں اور اس کو دیکھ کر ڈیلی اگر آپ 2-3 ٹائم پڑھیں تو یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو 3 گنا یا اس سے زیادہ تیز رفتار ہوگی سیکھنے کی کارڈ کے ساتھ. دن میں اس کو 4-5 دفعہ دیکھنا، مثلا 5 فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں آپ کی روٹین ہو تو آپ نے جو کارڈ پہ الفاظ لکھے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کی تعلیم کو 3 گنا یا اس سے زیادہ تیز کر دے گا. عہد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ کارڈ ہمیشہ ساتھ رکھیں گے جب تک ساتھ رکھنا آسان ہو. یاد رکھنے کا، اسے پڑھنے کا زیادہ اہم طریقہ ہے. شیطان پڑھنے نہیں دے گا، لیکن شیطان کی بات کو آپ نے نہیں ماننا. سیکھنے کا ماحول بنائیے. پوسٹر آفس یا گھر میں لگا دیں. جو الفاظ مشکل ہیں ایک پوسٹر لگا دیں، جب یاد ہو جائیں پھر اس کو ریموو کر کے دوسرا لگا دیں. گھر میں یا آفس میں جہاں آپ کی ڈیلی نظر پڑتی ہو. لغت کارڈ کو جیب میں رکھ سکتے ہیں. MP3 ریکارڈنگ اپنے ریکارڈ میں، MP3 ویڈیو ریکارڈنگ اپنے کمپیوٹر میں رکھ سکتے ہیں. اپنی میز پر پڑھنے کی کتابیں رکھیں. سفید یا کالا بورڈ لکھنے کے لیے رکھیں اپنے گھر میں، دوستوں کی ٹیم اور گھر کے افراد کی ٹیم. سفید بورڈ رکھ لیں، اس پہ ڈیلی آپ لکھیں گے، اس کو یاد کر لیں، پھر اس کو مٹا دیں، پھر دوسرا لکھ لیں. اور ٹیم ورک سے آپ کو زیادہ یاد ہوگا، کیونکہ پڑھانے سے زیادہ یاد ہوتا ہے. گھر کے بچوں کو پڑھائیے، اپنی فیملی کو پڑھائیے، اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیے، ان کو سکھائیے، تو آپ خود زیادہ سیکھ جائیں گے. 7 مختصر ہوم ورک سے: 2 تلاوت کے 10 منٹ دیکھ کر پڑھیں، 5 منٹ حافظے سے. 2 مطالعے کے 10 منٹ روزانہ کتاب سے پڑھیں اور 30 دن کے لیے یہ پریکٹس کریں تو آپ کو یہ معنی یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. 30 سیکنڈ الفاظ معانی کے کارڈ سے دن میں مختلف اوقات میں 30 دن کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے. صرف 30 سیکنڈ آپ نے اس کو دیکھنا ہے دن میں 4-5 دفعہ. 1 مہینہ ایسے کریں گے تو یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. سننے کے لیے MP3 جس میں سارا کورس آ گیا ہے. اور اہم نئے الفاظ اور مثالیں جو آج ہم نے سیکھی. انا کا لفظ سیکھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اور عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ. اس کی جمع کیا ہے؟ عباد. واشہد ان محمدً عبدہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغمبر، اور اس کی جمع کیا ہے؟ رسل. اور اس کی مثال کیا ہے؟ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، اور اس کی مثال آپ نے یاد رکھنی ہے، اللہ اکبر. اور ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شریک کہتے ہیں پارٹنر کو. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. عبادہ، یہ آپ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اسی سے ہے عبادہ، اسی سے ماضی کا صیغہ ہے. ایاک نستعین. داخلہ کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونا، جیسا کہ آپ نے سورہ نصر میں پڑھا تھا. ورأیت الناس یدخلون، جمع کا صیغہ ہے کہ وہ داخل ہوتے ہیں. کافرہ کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. سورۃ الکافرون میں آپ نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون. تو اب تک ہم نے 14 اسباق کے میں نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ 87 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 33,079 بار آئے ہیں. شروع میں شاید میں 3,379 کیا گیا تھا، 33,079 بار آئے ہیں. تو یہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.